یہ بھی حرام ہے، یہ بھی سود ہے. یعنی جنس کوئی بھی ہو، کوئی بھی شے، جنس سے مراد کوئی چیز، کوئی بھی چیز ہو، اگر زیادہ وصول کر رہا ہے روپے پیسے کے اوپر بھی اور اشیاء کے اوپر بھی زیادہ لے رہا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے یہ بھی سود ہے. الذهب بالذهب، یعنی جب جنس کا، چیز کا کوئی لین دین ہوگا، تبادلہ ہوگا، تو وہ بھی برابر کی بنیاد پہ ہوگا. اگر کسی نے کوئی کسی سے سونا لیا ہے ادھار، چاول لیے ہیں ادھار، گندم لیا ہے ادھار، باجرہ لیا ہے ادھار، کھانے پینے کی کوئی اور چیز ادھار لی ہے، تو وہ جتنی لی ہے اتنی ہی اس کو واپس کرنی ہے. اگر وہ آپس میں دے گا تو زیادہ دے گا، یہ بھی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. کسی بھی انداز سے پیسے پہ یا جنس پہ زیادہ وصول کرنا، ایک تو اپنی مرضی سے کوئی خوشی سے دے رہا ہے وہ تو بات الگ ہے، لیکن باقاعدہ اس کے اوپر معاہدہ کرنا اور اس سے لینا کہ بھئی جب میں تم سے یہ لوں گا تو میں 1 من کے بجائے 1.25 من لوں گا یا 1.5 من لوں گا، فکس کرنا. یا 1000 تمہیں دے رہا ہوں، 1000 واپس نہیں لوں گا، میں اس کے اوپر 300 زیادہ لوں گا. یہ سارے سود کی قسمیں ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ چاندی کے بدلے چاندی، سونے کے بدلے سونا، نمک کے بدلے نمک، چاول کے بدلے چاول، جو چیز جتنی مقدار میں دی ہے اس سے اوپر زیادہ کا کوئی اگر کسی کے ساتھ کنڈیشن لگاتا ہے تو یہ سود ہے اور یہ بالکل حرام ہے. اور پھر فرمایا سود اللہ کی لعنت اور سود خور اللہ کا اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے. انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس سے باہمی محبت، ہمدردی، انس اور انسانیت پیدا ہوتی ہے. اور سود جو ہے اس کی ضد ہے، کیونکہ سود خور دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے. سود خور کے دل میں جس آدمی کو وہ ادھار دے رہا ہے اس کے لیے کوئی سمپتھی، اس کے لیے کوئی ایک اچھی فیلنگ، وہ اس کو مجبور سمجھ رہا ہے اور اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اسی لیے سود خور، سود لینے والے، چاہے وہ بینک ہوں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ آدمی ہو، جماعت ہو، کارپوریشن ہو، وہ ہمیشہ اپنے سامنے والے کو مجبور دیکھنا چاہتی. جتنا سامنے والا مجبور ہوگا وہ اس کی مجبوری سے اتنا ہی زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. اور اس سے خود غرضی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، حسد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور انسانوں کے اندر اس سے دوری ہوتی ہے. جو انسان، جو آدمی سود خوری کرتا ہے، پیسہ سود پہ دیتا ہے، وہ انسان نہیں ہوتا بلکہ وہ انسان کی صورت میں ایک درندہ ہوتا ہے. اس کو یعنی دوسرے الفاظوں میں وہ معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں سب لوگوں کو ایسا دیکھنا چاہتا ہے جو مجبور ہوں، جن کے پاس کچھ نہ ہو، جو ستم زدہ ہوں. کیونکہ جتنے زیادہ کنگلے اور ضرورت مند لوگ ہوں گے سوسائٹی میں، اتنی ہی زیادہ اس آدمی کی، اس سود خور کی ڈیمانڈ رہے گی، اور وہ ان کو پیسہ سود پہ دے گا اور ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا جائے گا. تجارت، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نے فرمایا کہ تجارت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے، بشرطے کہ تجارت ایمانداری کے ساتھ ہو. اصل میں آج مسئلہ یہ ہوا کہ ہر آدمی، ہر شخص، ہر فرد معاشرے کا، سوسائٹی کا سود کیا کہنا چاہیے، بے ایمان ہو گیا. اب تجارت کے لیے کوئی کہیں پیسہ لگاتا ہے تب بھی وہ اس کی مجبوری، ہر آدمی ایک دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے. نہیں، ایک شخص کے پاس پیسہ ہے، دوسرے شخص کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے یا کم پیسہ ہے تو اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے، دماغ دیا ہے، محنت کرنے کی ایک طاقت اور دوڑنے بھاگنے کی. اگر یہ دونوں آدمی کسی بھی ایک باقاعدہ معاہدے کے تحت اب ایک کا سرمایہ ہو، دوسروں کی محنت ہو، اور دونوں ایماندار ہوں، نیت دونوں کی صحیح ہو اور مل کے کام کریں. اب مسئلہ تو یہ ہے کہ جو کنگلا ہے وہ دوسرے کی ساری دولت ہڑپ کرنا چاہتا ہے، اور جو پیسے والا ہے وہ دوسرے کو مجبور دیکھنا چاہتا ہے. تو کوئی کسی کے ساتھ مخلص ہے نہیں. سوسائٹی کا اور معاشرے کا ایک وتیرہ، ایک چلن ایسا بن گیا، ایسا ہو گیا
کہ ہر آدمی دوسرے آدمی کو تو اس لیے سود اور سود کے معاملات آپ دیکھیں، جب سے یہ اسلامک بینکنگ یا اسلامی معاشرے والی اسلامی اکنامکس اور اسلامک بینکنگ کا سلسلہ ہوا ہے، اور یورپ کے اسلامی ممالک کو تو جو رچ ہیں ان کو تو چھوڑیں، جو یورپ میں جو بینکوں نے اسلامک بینکنگ کا انٹرسٹ فری جو بینکنگ اور اس کو سلسلہ فروغ دیا ہے، تو کتنا اس کے اندر انویسٹمنٹ کتنی زیادہ ہو رہی ہے، اور وہ اس تجربے کو بڑا خوشگوار سمجھ رہے ہیں، اور اس کے اوپر مسلمانوں کے جو اس وقت کے بڑے بڑے اسکالرز جو ہیں، جو اسلامک اکنامکس اور اسلامک بینکنگ اور اسلامک معاشیات کے جو ماہر ہیں، وہ اس کے اوپر دن رات ورک کر رہے ہیں، بڑے ٹاپ لیول کے انٹلیکچوئل، اور وہ اس کا سلوشن نکال رہے ہیں کہ انٹرسٹ فری بینکنگ کس طرح یورپ کر رہا ہے، سرمایہ لہٰذا عرب کنٹریز سے اس طرف آنے کے بجائے وہ اسی طرف جا رہا ہے۔ اگرچہ یہ ہمارا اس وقت موضوع نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سود خور قیامت کے دن ایسا کھڑا ہوگا جس طرح کسی کو جن چمٹ جائے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کو یہ سزا کیوں دی قیامت کے دن سب کے سامنے اس انداز سے ذلیل کیوں کیا؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے ان کے ساتھ ہوا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تجارت اور سود یہ ایک ہی جیسا ہے معاملہ۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ، اللہ کہتے ہیں ایک جیسا معاملہ نہیں ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو، بیع کو، تجارت کو حلال کیا، وحرم الربا، اور ربا کو، سود کو حرام قرار دیا۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، تو بس جب پہنچے اس کے پاس نصیحت اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، اور وہ باز آ گیا، رک گیا، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے ہے جو کچھ ہو چکا۔ یعنی جب یہ بات پہنچ گئی، بات سمجھ میں آ گئی، تو جو پہلے سود لے لیا، دے دیا، اللہ فرماتے ہیں وہ جو ہو چکا ہو چکا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو پہلے ہو گزرا اس کو بھول جاؤ، اب آگے کی فکر کرو۔ پہلے یہ کہا جا سکتا تھا کہ بھئی مجھے معلوم نہیں تھا، یہ میرے علم میں یہ مسئلہ تھا نہیں، اللہ نے فرمایا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب جب مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو اب اس سے باز رہو۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وَمَنْ عَادَ، جو لوٹے گا، یعنی جو اس سود کی طرف پھر جائے گا، دوبارہ جائے گا، بات اور مسئلہ سمجھ میں آنے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ عَادَ، جو لوٹ کے پھر سود کی طرف جائے گا مفاد کے لیے اپنے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ مٹائے گا ربا کو، سود کو، ختم کرے گا سود کو۔ اب دیکھا سود کی بنیاد پہ کیسی بوم ہو رہی تھی، بوم ہوتے 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 بوم کا کیسے پھر جنازہ نکلا کہ ابھی تک سنبھل نہیں پا رہا۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ مٹائے گا سود کو، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور بڑھائے گا صدقات، یہاں معنی ہے تجارت، تجارت کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے اور سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ کسی کفار، ناشکرے کو، اسیم، گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ ایک بات، کوئی بھی مسئلہ تھا، جیسے اب یہ ربا کا، سود کا، انٹرسٹ کا مسئلہ آیا، جب تک معلوم نہیں تھا، جب معلوم ہو گیا تو اللہ فرماتے ہیں اب تم کفار نہ بنو، ناشکرے نہ بنو، اسیم اور گناہگار بھی نہ بنو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناشکروں کو، گناہگاروں کو پسند نہیں کرتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا،
عمل صالح کیا مطلب سود سے بچتے رہے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کی. وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتے رہے. لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور وہ نہ غمزدہ ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو. وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود میں سے. ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع جب آخری خطبہ دے رہے تھے آپ نے سود کی سختی سے ممانعت کی, حرام قرار دے دیا, اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس جنہوں نے دوسروں لوگوں کو پیسے دیے اور سود کے اوپر, میں سب سے پہلے وہ ختم کرتا ہوں. جو ہو گیا ہو گیا, جو لے لیا لے لیا, دے دیا. آج کے بعد سے وہ سودی. تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود میں سے. ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو. بڑا سخت رکوع آ گیا آج کا, بڑے بڑے لوگ سوچ میں پڑ جائیں گے. اب ایک بات اور سن لیں باقی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا, ان سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قرض جر منفعت فہو ربا قرض پر لیا گیا ہر منافع سود ہے. قرض پہ کسی نے کسی سے قرض لیا, اس قرض پہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی منافع لے گا, کسی انداز کا منافع, وہ سب سود کے اندر شامل ہے. قرض لے کے اگر تجارت کریں, چلیں اس کو اس کے بعد ڈسکس کریں گے, بتاتا ہوں اس کا بھی جواب. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود سے اگر تم مومن ہو. فإن لم تفعلوا اگر تم ایسا نہ کرو گے, اللہ فرماتے ہیں فإن لم تفعلوا اگر تم نہیں چھوڑو گے. اللہ تو کہہ رہے ہیں چھوڑ دو جو لے لیا, جو دے دیا سود. فإن لم تفعلوا اگر تم نہیں چھوڑو گے فأذنوا تو خبردار ہو جاؤ. فأذنوا تیار ہو جاؤ کس کام کے لیے؟ بحرب من اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. اب کس کے اندر اتنی جرأت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو؟ فَإِن تُبْتُمْ اگر تم توبہ کر لو, جو لیا دیا اللہ سے اب توبہ کر لو. فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ تو تمہارے لیے تمہارے مال کا تمہارا رأس المال ہے, اصل زر. یعنی یہ نہیں کہ سب ختم ہو گیا, سودی رقم جو ہے وہ نہیں دی جائے گی, جو تمہارا جو اصل کیپٹل جو ہے وہ تمہارا برقرار رہے گا, وہ اس کو دینا پڑے گا. آپ نے کسی کو $10,000 دیے اور آپ نے کہا کہ جی میں یہ $12,000 لوں گا واپس 1 سال کے بعد. آپ مجھ سے معاہدہ کر رہے ہیں, پھر آپ کو خیال آ گیا یا مسئلہ پتہ چل گیا کہ بھئی یہ تو بڑی غلط بات تھی, یہ تو بڑی سخت حدیث ہے, قرآن کا پورا رخ اسی کے خلاف جا رہا ہے. آپ کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا, آپ نے اللہ سے معافی تلافی کی, توبہ استغفار کی. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سب اس کو معاف کر دیں, نہیں, آپ اس سے یہ کہیں گے بھائی وہ 2000 والی جو بات میں نے کی تھی وہ تھی غلط, وہ ختم, اس کو بھول جاؤ. اب میرا اصل جو رأس المال ہے, اصل زر جو ہے, یعنی جو اوریجنل کیپٹل جو ہے میرا, وہ آپ واپس دیں گے مجھے, جو 10,000. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سب ختم ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں توبہ کر لو, تمہارا اصل زر تمہارا ہے, جو اوریجنل جو رقم جو تم نے دی ہے وہ تمہاری ہے, وہ اس قرضدار کو تمہیں واپس کرنی پڑے گی, وہ تمہیں دے گا واپس. لا تظلمون ولا تظلمون نہ تم ظلم کرو نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا. جب سود آدمی کو کسی سے لیتا ہے
تو اس کا مطلب ہے وہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے. بھائی بینک سے یہ جو لے رہے ہیں پیسے سب، کسی کے پاس اگر پیسہ ہوتا وہ کیوں 30 سال تک اپنے آپ کو بینک کے نیچے دبائے رکھتا؟ نہیں ہے نا. اسی لیے بینک آپ کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے. لیکن آپ نے بھی بینکوں کو ایسا رگڑا لگایا کہ پوری ایسی اس کا بھٹا جو ہے ایسا بٹھا دیا کہ امریکہ والے بھی یاد کریں گے کہ بھائی نہ پیسے دے رہا ہے بندہ اور گھر بھی ہمارا کرایہ بھی نہیں آ رہا ہے. کرایہ پہ اس نے دیا ہوا ہے، کھا رہا ہے کرایہ، لیکن بینک کو کچھ نہیں جا رہا. اللہ فرماتے لا تظلمون ولا تظلمون، جس طرح تم نے ظلم کیا تھا لوگوں پہ، اب تمہارا وقت آ گیا، تمہاری بھی ایسی تیسی پھیر دی ان لوگوں نے. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَإِنْ كَانَ، اگر ہوں وہ ذو عسرتن تنگ دست، فنظرتن تو مہلت ہے، الی میسرہ آسانی ہونے تک. بھئی اگر قرض دار جس نے قرض لیا ہے، مقروض جو ہے، اگر آپ اس سے کہہ رہے ہیں بھئی میرا پیسہ واپس کرو، بالکل آپ کا حق ہے، آپ اپنا اوریجنل کیپٹل جو ہے آپ اس سے لیں گے. لیکن اگر وہ تنگ دست ہے، اس کے پاس ابھی فوری طور پہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی اس کو مہلت دے دو. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ تنگ دست ہو یعنی مقروض جس نے پیسے لیے ہیں، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ تو آسانی ہونے تک، کشادگی ہونے تک اس کو تھوڑی مہلت دے دو. یہ بھی غلط طریقہ ہے کہ بھائی اگر پیسے نہیں دے سکتے ابھی پیسے دو، نہیں تو وہ زمین دے دو، یہ مکان لکھ دو. یہ طریقہ کار بھی غلط ہے. وہ بعد کی بات ہے کہ کس طریقے سے اگر وہ دے نہیں پا رہا ہے اور آپ معاف کر نہیں پا رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، اس کو دینا پڑے گا. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اگر فوری طور پہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ نے کسی کے ساتھ معاہدہ کیا بھی 10,000 کے بجائے میں 12,000 لوں گا، پھر آپ کو خیال آ گیا، آپ نے کہا کہ نہیں اچھا ابھی نکالو 10,000، میں 12,000 نکال، ابھی چاہیے مجھے، ابھی چاہیے. وہ کہے ابھی تو میرے پاس نہیں، مجھے کچھ مہلت تو دو، 10 دن 15 دن 1 مہینے کا ٹائم دو، تاکہ میں کہیں سے جمع کر کے یا نکال کے جہاں بھی میں نے پیسے پھنسائے ہیں وہ تمہیں دے دوں گا. آپ کہیں نہیں مجھے تو ابھی چاہیے. اللہ فرماتے یہ طریقہ بھی غیر مناسب ہے. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم بخش دو، معاف کر دو تو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اب ایک آدمی کے پاس کچھ ہے نہیں، آپ نے اس کو ادھار دے دیا، کچھ ہے بھی نہیں اس کے پاس، نہ گھر نہ در. اب وہ کہے گا جی میں تو کھڑا ہوا ہوں، میرے پاس اس کے متبادل، اس کے الٹرنیٹ کوئی اور چیز بھی نہیں ہے کہ جو میں آپ کو دے سکوں. اب ٹھیک ہے مار دو مجھے، شوٹ کر دو، میری جان لے لو، اور کیا کروں. یہ آپ کر نہیں سکتے. تو بھائی یہ بات یہ ہے کہ قرض دینے سے پہلے تمام حالات کو دیکھ کے دینا تھا. وہ اللہ فرماتے اب ایک کے پاس ہے ہی نہیں، اب آپ کیا کریں گے. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں اگر تم بخش دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. اگر تم جانتے ہو بھئی اگر اس کے پاس کوئی زمین ہے، فصل آ رہی ہے، آپ اس سے کہیں بھئی یہ فصل جب تمہاری آ جائے تو مجھے دو پیسے. یا کوئی تمہاری دکان ہے، وہاں سے کوئی کرایہ آ رہا ہے، مکان سے کرایہ آ رہا ہے، جب تمہارے پاس ایک سورس آف انکم ہے تو تم مجھے پیسے دو. لیکن جب کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اگر کوئی ایسی کنڈیشن ہو، پھر آپ کیا کریں گے. ظاہر ہے معاف کرنا پڑے گا. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جس میں تم سب کے سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر شخص کو پورا پورا دیا جائے گا بدلہ جو اس نے کمایا، جو اس نے کمایا اس کا پورا پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا. یہ آیت جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی آخری آیت ہے. بعض روایات کے مطابق
آپ کے انتقال سے 23 دن پہلے، بعض کہتے ہیں کہ 4 دن یا 6 دن پہلے یہ آیت آپ کے اوپر نازل ہوئی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس دن سے ڈرو جب تم سب اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کو پورا پورا بدل دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اس پورے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے سود کی مذمت اور سود خور کی مذمت اور اس کی برائی کا ذکر فرمایا، اور بڑے سخت الفاظ اللہ تبارک و تعالی نے سود خور کے لیے استعمال کیے، اور فرمایا کہ تجارت کو بڑھاؤ، بزنس کو بڑھاؤ، ایمانداری کے ساتھ کاروبار اور بزنس کرو، تمہیں سود کے چکر میں پھنسنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ جو قومیں، جو گروپس، جو افراد ایمانداری کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، انہوں نے چھوٹے اور تھوڑے پیمانے سے شروع کیا، اب ان کا کاروبار اللہ نے ورلڈ وائڈ پھیلا دیا۔ لیکن جب نیت شروع سے اگر خراب ہو کہ کاروبار شروع کر رہا ہوں اور پھر مال منگوا کے پیسے دوں گا ہی نہیں، تو جیسی نیت ہوگی پھر اللہ تعالیٰ اس کو پھل بھی ویسا اس درخت کو لگائے گا۔ اللہ کا اس کے اندر وعدہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تجارت کو بڑھاتا ہوں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقات سے یہاں مراد ہے تجارت۔ بھئی اللہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں تجارت اگر تم ایمانداری سے کرو تو میں اس میں تمہیں نقصان ہونے نہیں دوں گا، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں تو ہم اس کے اندر اپنی طرف سے محنت اور دیانتداری پوری برقرار رکھیں۔ ہمارا تو مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ بیت اللہ خانہ کعبہ کے لیے اگر پنکھے منگائے جاتے ہیں تو نمونہ کچھ دکھا کے اور بھیج کچھ اور دیتے ہیں۔ جب ہم بیت اللہ کے اندر کوئی چیز صحیح نہیں بھیج سکتے تو ہم یورپ اور امریکہ اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں کافروں کو کیا صحیح چیز بھیجیں گے؟ دکھائیں گے کچھ اور دیں گے کچھ۔ جب اس قسم کی تجارت کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں تو بعد میں بیڑا غرق کروں گا، پہلے تو تم خود اپنا بیڑا غرق کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایک مسئلہ یہ سود کا اور سود خوروں کا اللہ نے اس رکوع میں بیان فرما دیا۔ اب آگے اللہ ایک اور نیا مسئلہ، قرض، ادھار۔ اس معاملے میں بھی ہمارا ریکارڈ بڑا خراب ہے، وہ ابھی بتاتا ہوں کیسے۔ ریکارڈ تو کہیں درست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فی الدنیا والآخرہ ریکارڈ جو ہے صحیح فرما دے اور نیت بھی صحیح فرما دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم معاملہ کرو، جب تم ادھار کا معاملہ کیا کرو، کوئی چیز لین دین ادھار کرنا ہے، الی اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک، فاکتبوہ، اس کو لکھ لیا کرو۔ اب ادھار یا قرض، اس کے لیے ایک لفظ یہاں پر استعمال ہوا دین، اذا تداینتم بدین، یہ دین نہیں ہے، ریلیجن، دین، قرض، ادھار۔ قرض بھی عربی کا لفظ ہے، قرض کہتے ہیں نا، القرض مقراض المحبہ، عربی میں کہتے ہیں القرض مقراض المحبہ۔ قرض جو ہے وہ محبت کی قینچی ہے، محبت کسی کے ساتھ ختم کرنی ہو اس کو ادھار دے دو، وہ ایسا غائب ہوگا جیسے گدھے کے سر سے سینگ، وہ آگے آگے اور آپ پیچھے پیچھے۔ آپ نے گھر میں دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے بچے سے کہا کہہ دو نہیں ہے۔ اس لیے عربی میں کہتے ہیں القرض مقراض المحبہ، مقراض کہتے ہیں قینچی کو کاٹنے والی، قرض جو ہے وہ محبت کی قینچی ہے، محبت کو کاٹ ڈالتا ہے۔ دین جو لفظ یہ استعمال ہوا، اذا تداینتم بدین، دین،
دین ادھار اور قرض کو کہتے ہیں. جو عین کے بدلے میں ہو وہ دین ہے اور جو مال کے بدلے میں ہو وہ قرض کہلاتا ہے. کیا مطلب؟ عین کے بدلے میں دین اور مال کے بدلے میں قرض. مثال کے طور پہ آپ سے کسی نے $100 ادھار مانگے کہ بھائی مجھے $100 ادھار دے دو، تو یہ اور آپ نے دے دیے، تو یہ ادھار دینا اس کو کہا جاتا ہے قرض. اور اگر آپ نے کوئی چیز بیچی، کسی کو کوئی چیز بیچی اور وہ پیسے اس نے کہا جی میں بعد میں دوں گا، یہ بھی ادھار ہوا. اس ادھار کو کہا جاتا ہے دین. سمجھ میں آ گیا؟ دین اور قرض ہے دونوں قرض. کسی جنس یا چیز کے بدلے میں ہوگا تو وہ کہا جائے گا اس کو دین. پیسوں کے پیسے ادھار دیا آپ نے، اس کو کہا جائے گا قرض. اچھا، چیز جب آپ لین دین کرتے ہیں کسی چیز کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ معاملہ کر رہے ہیں، آپ ڈیلنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس ڈیلنگ میں کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جو لکھت پڑھت کے اوپر یقین رکھتے ہیں؟ ویسے تو ایک دوسرے کو سب بے ایمان کہیں گے، ہو بے ایمان، ہو بے ایمان، ہو مردود، ہو یہ وہ. لیکن جب معاملہ ہوا اور کہا جائے لکھ لو، جناب مجھے تو آپ کے اوپر بڑا اعتماد ہے، آپ تو اپنے وقت کے غزالی اور آپ اپنے وقت کے شیخ عبد القادر جیلانی ہیں ماشاء اللہ. نہیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ 3 مہینے کے بعد وہ محبت کا ہنی مون ختم ہو جاتا ہے. کام چلے یا نہ چلے، اس نے کہا یار یہ ایسا کر رہا ہے، اس نے کہا یہ کھا رہا ہے، اس نے کہا یہ بیچ میں سے نکال لیتا ہے، اس نے کہا یہ غلط کر رہا ہے. اگر وہ سب پہلے ہی دن کے اندر ہر چیز جو لین دین کا جو بھی طریقہ کار تھا، چاہے مل کے کاروبار کر رہے تھے یا کسی کو کوئی چیز کسی کنڈیشن کے اوپر ادھار دی تھی، جو بھی معاملہ تھا، اگر لکھ لیتے تو یہ نوبت پیش آتی یہیں اسی جگہ پر جہاں پر ہم بیٹھے ہیں. ایک نہیں 5-6 میرے پاس یہ معاملات آئے. میں نے کہا لکھا کیوں نہیں ہے؟ مجھے اس کے اوپر اعتماد تھا. میں نے کہا پھر تو قرآن جھوٹا ہوا نا، نعوذ باللہ. قرآن کہتا ہے لکھ لو، تم لکھے بغیر چل نہیں سکو گے. تم نے کہا نہیں ہمیں اس کے اوپر بڑا اعتماد ہے. نہ مولوی صاحب کو پیسے دینا چاہتے، نہ وکیل صاحب کو $100 $200 $400 لکھت پڑے. ان کو پتا ہے لکھے گا تو وہ فیس بھی لے گا نا. اب فیس $400 $500 بچانے کے چکر میں نقصان کر دیا اپنا ہزاروں کا. ٹھیک ہے بھگتو. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ دماغ کی چولہے کھل جائیں اور جو بھی آئین معاملہ کیا جائے اور کیسے کیسے قرآن سمجھاتا ہے. اس لیے تو کہتے ہیں قرآن سب سے بڑی حکمت کی کتاب ہے. سیکھنا ہو قرآن سے سیکھا جائے. تو دین سے مراد یہاں پر ادھار کا معاملہ ہے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ادھار کے معاملات پر بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم فرمائی جب نقد کے بدلے ادھار کی اگر کوئی ڈیلنگ ہو رہی ہو تو لکھ لیا کرو. اپنی حاجات اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کبھی قرضہ لینے کی ضرورت پیش آ ہی جاتی ہے. جس طرح قرض بعض اوقات ایک ناگزیر ضرورت ہے، اسی طرح اس میں بے احتیاطی اور کوتاہی جھگڑوں کا سبب بنتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرضے کے سلسلے میں ضروری ہدایت دی ہے تاکہ بوقت ضرورت لڑائی جھگڑے کا باعث نہ بنے. اس لیے حکم ایک تو یہ ہے کہ مدت کا تعین کر لو. بھائی ادھار دیا ہے، اب یہ تو نہیں ہوگا نا کہ بھائی ٹھیک ہے جس دن قیامت آئے گی اس دن لے لیں گے. ایک مدت کا تعین ہوتا ہے. قرآن یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک تو مدت کا تعین کر لو کہ بھائی آپ ادھار لے رہے ہیں 6 مہینے کے لیے لے رہے ہیں، 3 سال کے لیے لے رہے ہیں، 1 سال کے لیے لے رہے ہیں، کتنی مدت کے لیے لے رہے ہیں. ایک تو یہ. دوسرے یہ کہ لکھ لو. اہم بات لکھت پڑھت کرو. اور تیسرے یہ کہ تم اپنے درمیان 2 مسلمان مرد
ایک مسلمان مرد اور یا 2 عورتیں ان کو گواہ کر لو. آگے آ رہی ہے اس کی تفصیل. لکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ انصاف کا تقاضا پورا ہوگا. گواہ بھی موجود ہونا چاہیے. گواہ کے غائب ہونے کی صورت میں ایک شخص آپ نے اس کو گواہ بنایا تھا یہاں کسی معاملے میں, اب وہ یہاں سے موو ہو کے چلا گیا ہیوسٹن. اس نے کہا جی وہاں مکان سستے ہیں, میں یہاں مہنگا نہیں لیتا ہوں, بڑا لوں گا سستا لوں گا, چلا گیا وہاں. اب آپ اس کو وہاں پکڑیں گے جا کے؟ نہیں, وہ چلا جائے تو چلا جائے یا مر جائے تو مر جائے. آپ کے پاس ایک تحریر موجود ہے, تو لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی. اور جو فریقین ہیں, جس نے ادھار دیا جس نے ادھار لیا, لکھت پڑھت کی صورت میں, گواہوں کی موجودگی کی صورت میں, وہ ہر قسم کے شک و شبے سے بھی محفوظ رہیں گے. ابھی قرآن بتا رہا ہے آگے, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین, اے ایمان والو جب تم ادھار کا معاملہ کیا کرو, کوئی لین دین ادھار کا چل رہا ہے, الی اجل مسمى, ایک وقت مقررہ تک کے لیے, فاکتبوہ, تو اس کو لکھ لیا کرو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ, اور تمہارے درمیان لکھنے والا لکھے انصاف کے ساتھ. اب آپ نے کسی کو کہا کہ بھئی ہمارا یہ معاملہ ہے, میں اس کے ساتھ, یہ مکان کا معاملہ ہے, جائیداد کا معاملہ ہے, زمین کا معاملہ ہے, پیسوں کا معاملہ ہے, آپ ایسا کریں کہ آپ لکھ دیں. اب لکھنے والا یہ نہیں ہے کہ قلم سنبھال کے بیٹھا اور جو اپنی مرضی میں آ رہا ہے تقریر لکھے جا رہا ہے اور بیڑا غرق کر رہا ہے دوسرے کا. نہیں, جتنا جو کہا جائے ٹو دا پوائنٹ, صحیح سیدھی بات قرآن کہہ رہا ہے کہ لکھو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ, اور تمہارے درمیان لکھنے والا لکھے عدل کے ساتھ, سچی بات لکھے جو ہے, معاملہ دونوں کا سنو. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ, اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے. ایک شخص کو اللہ نے صلاحیت دی ہے, لکھ سکتا ہے. اب آپ اس کے پاس اپنا معاملہ لے کے آئے کہ حضرت لکھ دیں, مولوی صاحب اکڑ گیا, کہتا میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس وقت, میں یہ کام نہیں کرتا ہوں, یہ کام میرا تھوڑی ہے, میں تمہیں اب یاد آ گیا. بھائی اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے, آپ لکھ سکتے ہیں, لکھ دیں, ان کی مدد کر دیں. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ, لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے. كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ, جس طرح اللہ نے اس کو سکھایا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ لکھ دے. اللہ نے آپ کو علم دیا, آپ لکھ سکتے ہیں, لکھ کے مدد کر سکتے ہیں, آپ اس کو لکھ کے مدد کیجیے. آگے وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ, اور لکھاتا جائے وہ جس پر حق ہے, یعنی جس پر قرض ہے, جس نے قرض لیا ہے وہ لکھوائے گا. کیا لکھوانا ہے کہ جی میں نے ان شرائط کے اوپر قرض لیا ہے. دینے والے نے جو بھی معاملہ ہے, جو بھی دینے والا جو ہے, پیسے ہوں یا کوئی سامان ہو یا کوئی چیز ہو, اس نے بتا دیا کہ میں نے اس شرط پہ تمہیں یہ چیزیں بیچی ہیں, دی ہیں. اب وہ جو قرض لے رہا ہے اس نے سن لی, اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ لکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ لکھیں, کیونکہ ادا تو اس نے کرنا ہے نا, یہ اس کی ذمہ داری ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلْيُمْلِلِ الَّذِي, وَلْيُمْلِلِ, اور لکھواتا جائے, الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ, وہ جس پر حق ہے, یعنی وہ جس کے اوپر قرض ہے, یعنی وہ جو مقروض ہے, جس نے قرض لیا ہے, وہ لکھواتا جائے. یہ نہیں کہ لکھنے والا اپنی مرضی سے جو چاہے لکھے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اور اپنے رب سے ڈرتا رہے, کوئی غلط بات, کوئی چیز چھوٹے نہیں, جو بات ہے, جو معاملہ ہے, پورا پورا لکھا جائے. اللہ فرماتے ہیں اپنے رب سے ڈرتا رہے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا, اور اس میں سے کوئی چیز کم نہ کرے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا, فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ, پس اگر وہ شخص جسے دستاویز لکھوانے کا حق ہے, یعنی مقروض شخص, مقروض جو ہے جس نے قرض لیا ہے وہ مقروض ہو گیا نا,
وہ لکھوا رہا ہے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پس اگر وہ شخص جس کے اوپر حق ہے، یعنی جو مقروض ہے، جو دستاویزات لکھوا رہا ہے، وہ شخص یعنی قرض لینے والا سفیہن ناسمجھ ہے، او ضعیفن یا ناتواں ہے، کمزور ہے، بوڑھا آدمی ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا لکھواؤں، تکلیف سے ہائے ہائے کرے گا یا وہ اس کو لکھوائے گا، یا سفیہن ناسمجھ ہے، بے وقوف ہے، اتنی سمجھ نہیں ہے. او لا یستطیع ان یملہ، یا وہ لکھوانے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس کو پتہ نہیں جملہ کیا کہا جائے، مضمون کیسے بنا کے بتایا جائے کہ بھئی کیا لکھوایا جائے. اب ایسا قرض ایک ایسا شخص لے رہا ہے، یا معاملہ ادھار کا ایک ایسا شخص کر رہا ہے کہ جو یا تو ناسمجھ ہے، یا ناتواں ہے، کمزور ہے، یا وہ لکھوانے کی استطاعت نہیں رکھتا، بول نہیں آتا اس کو کہ کیا لکھوائے. اس نے بولا لکھواؤ. میں کیا لکھواؤں؟ اب کیا ہوگا؟ اللہ اس کا بھی حل بتاتے ہیں. فَلْيُمْلِلْ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کا ولی لکھوا دے انصاف کے ساتھ. کوئی ولی کا مطلب دوست، کوئی دوست آ جائے، ولی کا مطلب کوئی وکیل اس کی طرف سے کوئی وکالت کے طور پہ بیٹھ جائے اور وہ صحیح عبارت جو ہے وہ بولتا جائے اور لکھوا دے، اس سے پوچھتا جائے. یا کوئی رشتہ دار وہ آ جائے، وہ صحیح املا کروا دے کہ کیا بات لکھنی ہے. اللہ پھر آگے فرماتے ہیں وَاسْتَشْهِدُوا، اور گواہ کر لو، شہیدینی، دو گواہ، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے. لکھ بھی لو اور ایسے موقع پہ دو آدمی گواہ بھی ہو جائے. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اور اگر دو مرد نہ ہو، دو مرد میسر نہ ہو، فرجلن، تو پھر ایک مرد، وامرأتان، اور دو عورتیں. اوہو، یہاں پہنچ کے تو عورتوں کا تو پھر جو ہے بہت عورتوں کو غصہ آتا ہے. یہ کیا بات ہوا ہے؟ ایکول رائٹ، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہماری دو کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے. اللہ نے تو برابر پیدا کیا. اب نئی نئی تقریریں جو ہے نا عورتوں نے شروع کر دی. عورتیں بھی کوئی دانشوری میں کوئی ارسطو سے پیچھے تھوڑی ہیں، وہ بھی سقراط اور بقراط کی ماں ہی ہے نا. بات یہ نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی عورت کی انسلٹ ہو گئی یا توہین ہو گئی کہ بھئی نہیں. جب آپ فقہ پڑھتے ہیں، فقہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جورسپروڈنس جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مختلف معاملات ایسے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدمی کا حصہ رکھا ہی نہیں ہے. اس میں ٹوٹلی شہادت ہو، گواہی ہو یا بات ہو، وہ عورت کی مانی جائے گی. اب میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا. اور بعض معاملات ایسے ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدمی کی بات کو محکم رکھا ہے. تو کیسا ایٹماسفیئر ہے، کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، وہ دیکھا جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بھئی یہاں پر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے عورت کی بات چلائی ہے، مرد کو دخل دینے کی اجازت نہیں، وہاں مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو بڑا یہاں میری مردانگی متاثر ہو رہی ہے. ہو تو ہو. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مرد میسر نہیں آئے تو فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی ہوگی. کس بات کے لیے؟ ایک مرد اور دو عورتیں، یا دو مرد کہ جو معاملہ ہو رہا ہے اس کو لکھ لیا جائے، گواہ کے طور پہ دو آدمی بھی موجود ہوں. دو آدمی نہیں ہو تو دو عورتیں اور ایک مرد ہو. ممن ترضون من الشہداء، جو گواہوں میں سے تمہیں پسند ہو، جن کو تم پسند کرتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ یہ عادل آدمی ہے، معقول آدمی ہے، جب کبھی گواہی کی ضرورت پڑے گی تو یہ آگے پیچھے نہیں کریں گے، صحیح بات کریں گے. آپ ان کو اپنی پسند سے گواہ لا سکتے ہیں.
اچھا 2 عورتوں کو کیوں رکھا؟ ان تزل احداہما، کہ بھول جائے اگر ان میں سے ایک، فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری میں سے ایک ان کو یاد دلا دے. عورت کے بڑے معاملات ہوتے ہیں. پریگننٹ ہے، اب بچہ پیدا کرنے کے لیے ہائے ہائے کر رہی ہے، اسپتال یا گھر میں ہے. اب وہ اپنی جان پہ اس کے بنی ہوئی ہے، وہ کسی کی بات یاد رکھے گی یا وہ اس مرحلے اور امتحان میں سے گزرے گی اور اس کے بعد کے مراحل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سہولت کے لیے ایک عورت کے ساتھ دوسری کو اٹیچ کر دیا کہ بھائی اگر کسی وجہ سے ایک عورت کو بھول چوک ہو رہی ہے. لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ آج کے زمانے میں آدمی بھلکڑ ہو گیا ہے. یہ شادولہ جو ہے نا، ہاں یہ اس گڑبڑ اس نے بہت کر دی. وہی وہ جو ہے وہ بھولنے لگا ہے. اسی لیے ماسٹر صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا یہ بات اس طریقے سے ہے، اپنی امی کو جا کے بتانا. ان کو پتا ہے باپ تو بھلکڑ ہے، وہ تو بھولے گا. آج کے دور میں عورتیں یاد رکھ رہی ہیں، مرد بھول رہے ہیں. واہ واہ، ایسے ہی اکڑ خاں پکڑ خاں بند کے پھرتا ہے. ان تزل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری ان میں سے ایک جو ہے وہ اس کو یاد دلا دے. ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، ولا یأبی الشہداء، اور گواہ انکار نہ کرے، اذا ما دعوا، جب ان کو بلایا جائے. اب کسی وقت گواہی دینے کی ضرورت پڑ گئی اور گواہوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ تشریف لائیے اور آپ گواہی دیجئے آپ کی بات کی. میں یار یہ کس چکر میں پھنس گیا ہوں، پڑ گیا ہوں. اللہ فرماتے نہیں، جب تم گواہ بن گئے، اب جب ضرورت پیش آئے گواہی کی، تم آؤ اور حق اور سچ کی گواہی دو. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہ انکار نہ کریں جب ان کو بلایا جائے. وَلَا تَسْأَمُوا، اور تم سستی نہ کرو، أَن تَكْتُبُوهُ، کہ تم نہ لکھو، صغیراً او کبیراً، کوئی معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، الی اجلی، ایک میعاد تک، ایک مدت تک. معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ڈیلنگ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ادھار کا معاملہ کم رقم کا ہو یا زیادہ کا ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایک وقت مقررہ تک کے لیے تم معاملہ کر رہے ہو، کوئی ڈیلنگ کر رہے ہو، چھوٹی ہو یا بڑی، اس کو لکھنے میں لا تسأموا، سستی نہ کرو. ارے $5,000 کا معاملہ، $50,000 کا ہوتا پھر لکھ لیتے. اب 5,000 کے پیچھے دوستی بھی ختم، رشتہ داری بھی ختم، ملنا جلنا بھی ختم، سلام دعا بھی ختم. مسجد میں کھڑے بھی ہیں ایک دوسرے کے برابر میں، تو ایک کے پیٹ میں چھری ہے اور دوسرے کے بغل میں چھری ہے. بہتر یہ تھا کہ اگر لکھ لیتے تو ایک دستاویز، ایک ڈاکیومنٹ موجود ہوتا کہ نہ کوئی پلٹتا نہ اس بات سے ہٹتا. تو لکھنے کے دیکھو کتنے فائدے اللہ بیان فرما رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو سب لکھو. کبھی یہاں کوئی مکان خرید و فروخت ہوا ہے بغیر لکھت پڑھت کے ہوا ہے؟ نہیں. سب سے زیادہ لکھنے پڑھنے میں تو یہ زور دے رہے ہیں، کانٹریکٹ ہو، یہ ہو، وہ ہو، ہر چیز. اگر کوئی کام کرنے کے لیے آ رہا ہے، پلمبر بڑا کام ہے یا کوئی دوسرا، وہ بھی کانٹریکٹ لے کے، وہ بھی پیپر لے کے آ رہا ہے، ہاں، تاکہ وہ بھی بھاگ نہ سکے اور یہ بھی بھاگ نہ سکے. جو بھی معاملہ ہو وہ صحیح طریقے سے ایگریمنٹ. تو تحریر کے بڑے فائدے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور تم لکھنے کے معاملے میں چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ایک مدت تک کا معاملہ ہو، تم سستی نہ کرو. ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ عدل اور انصاف کی بات ہے. زیادہ انصاف کی بات یہی ہے اللہ کے نزدیک کہ لکھ لے جا. وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والی چیز ہے لکھت پڑھت.
ڈاکومنٹیشن بھی موجود ہے اور وٹنسز بھی موجود ہیں، تو پھر جھگڑے کا سوال ہی پیدا نہیں۔ وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو۔ جب یہ سب چیزیں ہوں گی تو شک و شبہ قریب بھی نہیں آئے گا۔ ہاں إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، مگر یہ کہ وہ سودا ہو، وہ تجارت ہو ہاتھوں ہاتھ، تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، جسے تم آپس میں لیتے دیتے رہتے ہو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں اگر تم اس کو نہ لکھو۔ ایک چیز، ایک مارکیٹ میں دکانیں ہیں، کتابوں کی مارکیٹ ہے، پیپر مارکیٹ ہے، کپڑوں کی مارکیٹ ہے، پرفیوم کی مارکیٹ ہے، دکانیں ایک ہی، زیورات کی جیولری جو ہے اس کی شاپس ہیں، یا اور دکانیں ہیں۔ دکاندار آپس میں کوئی چیزیں، کوئی لے رہا ہے، کوئی منگا رہا ہے، کوئی دے رہا ہے، اب ہر ایک وقت کے اوپر لکھنے یا گواہ بنا کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم، جب تم ہاتھوں ہاتھ سودا کر رہے ہو اور لے رہے دے رہے، اچھا یار یہ ذرا سامان مجھے دے رہا، ابھی پیسے بھجواتا ہوں، آپ نے کہا نہیں جلدی سے گواہ لے کے آؤ، ادھر سے وکیل صاحب کو بلایا کہ جی تم یہ تیار کرو، 1 گھنٹے کے بعد تو وہ پیسے بھجوا رہا ہے، اور یہاں پورا اسٹاف بٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ فوری طور پہ صبح شام دوپہر کو لینا دینا جو ایسے مارکیٹ میں کرتے رہے، پرچی لکھ کے دی، سامان منگا لیا، اس نے تھوڑی دیر کے بعد پیسے بھیج دیے، دکاندار یہ کرتے رہتے ہیں آپس میں۔ تو فرمایا کہ اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو تم حاضر کاروبار کر رہے ہو اور لے رہے ہو دے رہے ہو، لے رہے ہو دے رہے ہو، تھوڑی دیر کے لیے ادھار کر لیا، کوئی سامان بھیج دیا، کچھ منگوا لیا، تو اللہ فرماتے ہیں فلا جناح علیکم اللہ تکتبوها، اگر تم اس کو نہ بھی لکھو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ واشہدوا اذا تبایعتم، اور گواہ بنا لیا کرو جب تم سودا کیا کرو، سودا اگر کر رہے ہو اور ایسا معاملہ ہے تو پھر گواہ بنا لیا کرو۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ نقصان کرے لکھنے والے کا، نہ ضرر پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو۔ کاتب نے، لکھنے والے نے صحیح ڈاکومنٹ لکھ دیا اور گواہ بھی موجود ہے، اب گواہ کو یا لکھنے والے کو ڈاکومنٹ جس نے لکھا ہے ڈرانے دھمکانے، اس کو تھریٹن کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اس کا کام ہے اس نے صحیح چیز لکھ دی اللہ کو حاضر ناظر جان کے، اور گواہ نے صحیح گواہی دی اللہ کو حاضر ناظر جان کے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لکھنے والا ہے اور گواہ جو ہے ان کو نقصان کوئی نہ پہنچائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو بے شک تم بڑے گناہ کا کام، بڑا فسق کرو گے، بڑے گناہ کا کام کرو گے۔ گواہ کو ڈرانا دھمکانا، جیسے کورٹ میں یا عدالت میں ہمارے یہاں گواہ پیش ہونے کے لیے آتا ہے، اس نے بولا بھائی اگر گواہی کے لیے آپ پہنچے تو کورٹ تک تو آپ پہنچ، اور ہمارے مطابق گواہی نہیں دی تو کورٹ تک تو پہنچ جاؤ گے، واپس گھر میں نہیں پہنچو گے، سیدھے اسپتال، اور اسپتال سے قبرستان پوسٹ مارٹم کے بعد۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بڑا غلط طریقہ کار ہے۔ یا کاتب لکھنے والا ہے، اس کو کہو یہ ڈالو بیچ میں 2-3 تاکہ پھنسے، اور اگر وہ نہیں ڈال رہا ہے تو آپ اس کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، لا یضار کاتب ولا شہید، کاتب اور شہید، لکھنے والا اور گواہی دینے والا، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور جو اللہ فرماتے ہیں اگر ایسا وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم ایسا کرو تو تمہاری طرف سے بڑے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دیکھو بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَتَّقِ اللَّهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ان معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں ہوگا تو کسی قسم کی غلط گواہی بھی نہیں دو گے، غلط لکھائی بھی نہیں کرو گے، اور غلط کام بھی نہیں کرو گے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ہاں جی، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اب اس میں سفر کی جو حالت ہے یہ اتفاقی ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ،
اور اگر تم سفر پہ ہو وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور تم کوئی لکھنے والا نہیں پاتے ہو فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ تو گروی رکھنا چاہیے قبضہ. کیا مطلب؟ گروی رکھتے ہیں نا کوئی چیز کسی کے پاس گروی کے طور پہ. مثال کے طور پہ کوئی ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے، سفر میں ہے، کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی اور لکھنے والا کوئی ہے نہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میرے پاس یہ قیمتی چیز ہے، یہ زیور ہے، آپ یہ زیور اپنے پاس گروی رکھ لیں، اس کا قبضہ، یہ فرحان مقبوضہ، اور مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے آپ $10,000 دے دیں، یا یہ میرے مکان کے کاغذات ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، یہ میں آپ کو دے رہا ہوں آپ کے حوالے، جب اور میرے مکان پہ آپ کا قبضہ ہے، اور جب آپ یہ پیسے میں آپ کو دے دوں گا آپ مجھے یہ چیز واپس کر دیجیے. شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ جس سے وہ ڈیفینس کرتے ہیں وہ گروی رکھی، اور آپ نے اس سے جو ادھار لیے اور کہا کہ بھئی یا تو ہم جو تمہیں واپس کر دیں گے یا اتنے پیسے تمہیں واپس کر دیں گے، تم سے اپنی چیز لے جائیں گے. تو یہ یعنی ضروری نہیں کہ یہ حالات، یہ بات سفر میں پیش آئے، یہ عام طور پہ بھی اپنے مقام پہ بھی پیش آ سکتی ہے، لیکن کبھی سفر میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، اسی لیے یہاں پر اس کو ذکر کر دیا. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ اور اگر تم میں سے کوئی سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پائے تو گروی رکھنا چاہیے قبضہ. کوئی چیز قبضے میں لے لو، گروی اپنے پاس رکھ لو، جب وہ تمہیں واپس کر دے اس کی چیز کو واپس. اب جو چیز لی ہے گروی طور پہ رکھی، اب مسئلہ یہ ہے اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص نے اپنا زیور کا سیٹ رکھوایا آپ کے پاس ادھار، اور آپ سے پیسے اس نے لیے، اس نے کہا جی میں پیسے دے جاؤں گا اور اپنی یہ چیز لے جاؤں گا. اب وہ زیور کا سیٹ جو ہے وہ آپ اپنی بیگم جان کے گلے میں لٹکا سکتے ہیں یا نہیں؟ بعض ائمہ اگرچہ کہتے ہیں ایک شخص نے آپ کے پاس اپنی زمین گروی رکھ دی، اب آپ اس زمین کے اوپر کاشت کریں گے یا کروائیں گے یا نہیں؟ تو فقہا یہ کہتے ہیں کہ زمین کے اوپر کاشت اگر خود کر سکتا ہے خود کرے، اگر وہ زرعی زمین آباد زمین ہے، ورنہ کسی کے ذریعے کاشت کروائے، اور جو اپنا محنت کا جو حصہ جو ہے جس نے اس کے اوپر پیسے یا محنت لگی اتنا حصہ لے، باقی حصہ جو مالک جو ہے اس کے حوالے کر دے. ایک مکان کرائے پہ ہے، وہ مکان اب آپ کے قبضے میں آ گیا کیونکہ اس بندے نے آپ سے کچھ پیسے لے لیے. اب اس مکان سے جو کرایہ آ رہا ہے آپ اس کو کھائیں گے نہیں، اس کو نہیں کھا سکتے آپ اس کا کرایہ اپنے پاس محفوظ رکھیں گے. جب وہ شخص آپ کو آپ کے پیسے واپس کر دے گا، آپ کہیں گے کہ بھئی یہ مکان جو تم نے مجھے دیا تھا میں نے اس کو کرائے پہ چڑھا دیا، میرا کیا گیا، یہ جناب یہ تمہارے کرائے کے پیسے یہ تم رکھو، یا اس کی ٹیک کیئر کرنے میں میرا اتنا خرچہ ہوا تھا یہ میں اپنا حصہ لے لیتا ہوں، باقی یہ سب آپ کا حصہ ہے، یہ جائز ہے. لیکن پورا کا پورا کھا لینا ایسے، یہ مکان یا زمین زرعی زمین اس کے متعلق تو یہ حکم ہے. لیکن اگر کوئی چیز گھڑی اگر آپ نے کسی نے آپ کے پاس رکھوا دی تو اب آپ اس گھڑی کو رکھ دیں، بند ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے رکھ دیں، اس گھڑی کو آپ ہاتھ پہ باندھ نہیں سکتے، استعمال نہیں کر سکتے. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اگر تم میں سے کوئی ایک دوسرے کے اوپر اعتبار کرے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ تو پھر جس پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ٹھیک طریقے سے ادا کر دے. یہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اعتبار کی اور اعتماد کی بات ہے.
بھائی آپ اس کی امانت اس کو صحیح طریقے سے واپس کر دیں، اور جس نے کچھ اس کے عوض پیسے یا کوئی چیز دی ہے وہ اس کے واپس کر دیں۔ دیکھیں پھر آیا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ رب کا ڈر ہوگا تو وہ نہ اس کی چیز مارے گا، نہ اس کا غلط استعمال کرے گا، نہ وہ اس کے پیسے کھانے کی طرف سوچے گا۔ کیوں کہ وہ اسی کے بار بار یاد دلایا جا رہا ہے ہر آیت میں، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے رب سے ڈرتا رہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو نہ چھپائے، گواہی کو نہ چھپائے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو اس کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل گنہگار ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب ایک نقطہ یہاں یاد رکھے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو گواہی چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گندا ہے، دل خراب ہے، دل گنہگار ہے۔ قرآن کہیں اکا دکا مقامات ایسے ہیں جہاں قرآن دل کے اوپر اٹیک کرتا ہے۔ دل سلطان الاعضاء ہے، سارے آرگنز کا سردار۔ جب دل گڑبڑ ہو گیا، دل خراب ہو گیا، 2 جھٹکے اگر ہارٹ اٹیک کے لگے تو پورا بدن مردار ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے شروع میں فی قلوب، منافقین کے لیے فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے۔ قرآن کہیں، میں نے کہا نا اکا دکا مقامات، چند مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر قرآن دل پہ اٹیک کرتا ہے۔ اس لیے اب اتنی بڑی کہا کہ غلط مت لکھو، گواہی مت چھپاؤ، غلط گواہی مت دو۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے آثم القلب، اس کے دل کے اندر بیماری ہے، گندا ہے، وہ دل گندا ہے مطلب سمجھ دو پورا بدن اس کا گندا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا فسدت فسد الجسد کلہ وَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ یاد رکھو تمہارے دل میں، تمہارے بدن میں ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے گوشت کا۔ جب یہ گوشت کا ٹکڑا، یہ لوتھڑا، جب یہ صحیح، بالکل صحیح اگر چلتا رہے تو تمہارا پورا بدن صحیح ہے، اور جب یہ خراب ہو گیا تو تمہارا پورا بدن خراب ہو گیا۔ یاد رکھو یہ دل ہے، دل کو صحیح رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہ دلوں کو اور دل کی کیفیات کو درست فرما دے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں، دیکھیں اب کیا آگے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اب یہ سورہ بقرہ کے اندر للہ، اب سورت ختم ہو رہی ہے تو مضمون دہرایا جا رہا ہے، اور یہ نفس مضمون ہے، یعنی اس سورت کا خلاصہ۔ شروع میں کیا کہا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے ایمان والو اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کو ایک جانو، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا۔ شروع میں بتایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے بتایا تھا دوسرا کون سا مقام آ گیا؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، خلاصہ پوری سورت کا۔ تمہارا اللہ ایک اللہ ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہی معبود ہے عبادت کے لائق، اس کے علاوہ کوئی نہیں، وہی رحمان الرحیم ہے۔ دوسری جگہ پھر تیسرے پارے میں آیت الکرسی کے شروع میں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی وہ ذات ہے جو معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت دے، none worthy of worship but he۔ اب آخر صورت ختم ہو رہی ہے، مضمون کو لپیٹا جا رہا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ یاد دلا رہے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کرو، أَوْ تُخْفُوهُ یا اس کو چھپاؤ، يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ
اللہ تعالیٰ اس کا ضرور حساب کتاب کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور کے صحابہ بڑے پریشان ہوئے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، یہ سارے اعمال جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم بجا لاتے ہیں، ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری طاقت سے باہر نہیں ہے، ہم ان کو کر سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ نماز کے لیے جب وقت ہوا نماز کے لیے حاضر، جب آپ نے کہا اللہ کے راستے میں نکلنا ہے تو نکلنے کے لیے تیار، جب آپ نے کہا کہ پیسے لاؤ تو ہم پیسے دینے کے لیے تیار۔ یہ تو ہمارے کائنڈ کنٹرول میں ہے، لیکن دل میں آنے والے وسوسے خیالات پر تو ہمارے اختیار نہیں ہے، وہ تو انسانی طاقت سے وراء الورا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی محاسبہ فرما لیا تو ہم بڑی مشکل میں کیونکہ دل میں تو اچھے برے بہت خیالات آتے رہتے ہیں، اگر دل کے خیالات کے اوپر بھی پکڑ ہونے لگی تو ہم تو سب مارے جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا ابھی یہ حکم آ گیا ہے، اس پہ یہی کہو سمعنا و اطعنا، جو آگے آ رہا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا؟ سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ سن لیا ہے، مانیں گے نہیں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ، میرے امت کے لوگوں، اس وقت تم یہ کہو سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم انشاءاللہ اطاعت کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو الفاظ ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر اس کی جان سے زیادہ جو برداشت نہ کرنے کی طاقت ہو، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر تکلیف نہیں ڈالتا۔ تو لہٰذا دل میں آنے والے وسوسے تو یہ خیالات، یہ تھاٹس، یہ تو انسان کے کنٹرول میں ہے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں کرے گا۔ حضور نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعلم او تتکلم، اللہ نے میری امت سے دل میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا، البتہ ان پر پکڑ ہوگی جن پر عمل کیا جائے یا جن کا اظہار زبان سے کر دیا جائے۔ دل میں آنے والے خیالات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا، یا تو وہ بات، کوئی غلط بات آدمی زبان سے کہہ دے، بھائی کل جیکسن ہائٹ جانا ہے، نئی فلم لگی ہے، اور اگر نہیں گئے تو 2 ہفتے میں اتر جائے گی، پھر پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے۔ اب آدمی ایک منہ سے، اللہ نے کہا اب تم نے منہ سے اپنے کہہ دیا تو اس کی اب پکڑ ہوگی۔ ایک تو یہ، اور پھر ہمت کر کے چلا بھی گیا، گاڑی بھی چلائی، پیٹرول بھی پھونکا، ٹول بھی دیا، پارکنگ میں بھی خرچ کیے، اور جا کے دیکھ ہی لی، چلو یار پھر پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے، توفیق ہو نہ ہو، چلو جا کے جو ہے نا اب یہ عمل بھی کر لیا۔ فرمایا اس کے اوپر پکڑ ہے، زبان سے دل میں خیال آ رہا ہے اچھا یا برا، کوئی پکڑ نہیں ہے، یہ کروں الٹا سیدھے آ رہا ہے، لیکن زبان سے کہہ دیا۔ زبان سے کہنے کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ کو اور فرشتوں کو گواہ کر دیا، اور عمل کر دیا تو پھر تو کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ تو زبان سے کہنے پہ بھی پکڑ ہے اور عمل کرنے پہ تو پکڑ ہے، غلط کام کی، اچھے کام کی زبان سے کہنے پہ بھی اجر ہے، دل میں خیال لانے پہ بھی اجر ہے، اور کرنے پہ تو اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک خیالات ہمارے دل میں لائے اور نیک بات ہماری زبان سے ادا کروائے، اور ہم سب کو اعمال صالحہ اور نیک عمل کی ہی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر جو تم چھپاتے ہو، جو تمہارے دل میں، یا اس کو ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر تمہارا محاسبہ ضرور کرے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پس وہ جس کو چاہے، جس کی چاہے مغفرت فرما دے، اور جس کو چاہے عذاب میں مبتلا کر دے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سورہ بقرہ کے شروع میں کیا تھا؟ ما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، وہی بات جو شروع میں بیان کی تھی، اب مضمون سورت ختم ہو رہی ہے،
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، آمنا مان لیا الرسول رسول نے بما انزل الیہ من ربہ جو ان کی طرف جو نازل کیا گیا ان کی طرف ان پر ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومنون نے بھی، رسول نے اور مومنین نے جو رسول کے اوپر نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے مان لیا۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب ایمان لے آئے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور رسولوں پر۔ شروع میں کہہ دیا تھا ما انزل الیک وما انزل من قبلک، سب پہ ایمان۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں کے درمیان کسی ایک کی بھی تفریق نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ ہم مسلمان رسولوں کے درمیان کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، تفریق نہیں کرتے۔ ایک ہے تفریق اور ایک ہے تفضیل۔ تفریق یہ ہے کہ کسی رسول کو ماننا، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ کسی کو ماننا اور کسی کا انکار کر دینا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہیں حق حاصل نہیں۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ عیسائی تو میرے محمد کو مانتے نہیں ہیں، میں بھی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانوں گا، یہ نہیں کہتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہودی جو ہے یہ مسلمان کے پیغمبر ان کو برا بھلا کہتے ہیں، لہذا میں حضرت عیسیٰ کے اوپر یا حضرت عزیر کے اوپر سے یا حضرت سلیمان کے اوپر سے یا حضرت داؤد کے اوپر سے یا دوسرے انبیاء بنی اسرائیل جو ہیں ان کے اوپر سے میں اپنا ایمان ہٹاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کافر مرتد ہو جاؤ گے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی رسول کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کرتے کسی کو مانے کسی کو نہیں مانے، نہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، سب پر ایمان لے آتے ہیں۔ ہاں تفضیل، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تفضیل جائز ہے۔ تفضیل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ سارے رسولوں میں سے 5 اولو العزم من الرسل ہیں، حضرت نوح ہے، حضرت ابراہیم ہے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارے جو ہیں 1,24,000 انبیاء اور رسولوں میں سے 313 رسول، بعضوں نے اور تعداد بھی بتائی ہے، اور ان 313 میں سے بھی یہ 5 اولو العزم من الرسل، مائٹی پرافٹس، اور ان مائٹی پرافٹس میں بھی سب کے سردار اور سب کے تاج امام الانبیاء والمرسلین، قائد الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفضیل کی، فضیلت کی اجازت ہے، تفریق کی اجازت نہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے بات مان لی۔ غفرانک ربنا، اے ہمارے رب تیری بخشش چاہیے۔ غفرانک ربنا، غفرانک آپ کی بخشش چاہیے، ربنا اے ہمارے رب، وإلیک المصیر آپ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے، کہیں اور کہاں جائیں گے، آپ کی طرف ہی لوٹ کے ہمیں جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف میں نہیں ڈالتے مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ کسی کے اوپر بھی اگر کوئی تکلیف آتی ہے، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکلیف سے بچائے۔ اگر آئے گی بھی تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اس کی جو طاقت اور اس کی کیپیسٹی ہے اس شخص کی، اس کے مطابق آئے گی، اس سے زیادہ نہیں آئے گی۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، لہا ما کسبت اس کے لیے ہے جو اس نے نیک عمل کیے، نیک عمل کا اجر اور اس کا بہترین رزلٹ ملے گا، وعلیہا اور اس کے اوپر وبال پڑے گا، مکتسبت جو برے کام اس نے کیے۔ لہا اچھے کام کے لیے، علیہا برے کام کے لیے۔ لہا ما کسبت جو اس نے نیک کمایا، نیک بدلا، وعلیہا مکتسبت اور جو برا کیا اس کا وبال، اسی برے کام کا برا وبال اسی کے اوپر پڑے گا۔ اللہ فرمائیں گے میں نے تو کچھ نہیں کیا، اچھے کام کا اچھا بدلہ دیا، برے کام کا وبال تمہارے اوپر آیا۔ اب دیکھیے آگے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ سورہ فاتحہ
سورہ فاتحہ کے آخر میں بھی دعا تھی، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. چھوٹی سورت، چھوٹی دعا. اب یہ بڑی سورت ہے. حضور نے فرمایا ہر کام کے، ہر نیک کام کے اختتام پہ دعا کر لیا کرو. ہر اچھا کام اس کے آخر میں دعا. سورت ختم ہو رہی ہے، اب اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دعا کیا کرو. سورہ فاتحہ کے شروع میں بھی، آخر میں بھی دعا تھی. سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے، اب اس کے آخر میں بھی دعا ہے، تاکہ ہمیں ہمارے یہ چیز سرشت میں شامل ہو جائے کہ ہر نیک کام کے آخر میں دعا ہے. فرض نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو بڑا نیک کام ہے، بڑا فرض ادائیگی ہے. اس کے بعد دعا اس لیے کی جاتی ہے کہ یا اللہ جیسی ٹوٹی پھوٹی تیری توفیق سے ہم نے پڑھ لی، اب قبول فرما. یہ ہے اس کا خلاصہ. تو بہت سے وہ لوگ جو اٹھ کے چلے جاتے ہیں یا دعا نہیں مانگتے یا کٹر پٹر کرتے رہتے ہیں، ان کو جو ہے اس کے اوپر ذرا سوچنا چاہیے. بالکل وظیفہ پڑھنا ہے، بالکل پڑھنا ہے. دعا، حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا محض ہے. اب دعا ہو رہی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب تو ہماری پکڑ نہ فرما، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا یا ہم چوک جائیں. کہتے ہیں نا بھول چوک. ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا یا ہم سے خطا ہو جائے، ہم چوک جائیں. ایک ہے نسیان اور ایک ہے خطا. یہ دو لفظ یہاں پر استعمال ہو رہے ہیں، دونوں بھول کے لیے کہ ہم بھول جائیں یا چوک جائیں. نسیان کیا ہے؟ ان نسینا آیا نا، نسیان بھول، یعنی ایسی بھول جس کا فعل، جس میں فعل تو سرزد ہو جائے لیکن اس کو کرنے کا ارادہ نہ ہو. یعنی ایک کام کر لیا لیکن کرنے کا ارادہ نہیں تھا. جیسے روزہ تھا، گلاس بھر کے جوس پی لیا، اب اس کو کیا کریں گے، کیا کہیں گے؟ یعنی ایک فعل تو سرزد ہو گیا، ارادہ نہیں تھا، پتہ ہی نہیں چلا کہ بھئی روزہ تھا یا نہیں تھا. ایسی غلطی کہ جس میں ایک کام اب کر لیا، ہو گیا، ارادہ نہیں تھا. ایسی بھول جس میں نیت نہیں تھی کرنے کی. اب ایک آدمی کو ہوش ہی نہیں ہے، اس کا خیال نہیں ہے کہ رمضان چل رہا ہے. وہ آیا اور اس نے کون سا اورنج کا جوس ہوتا ہے ڈبے میں، کیا نام ہے اس کا؟ ٹروپیکانا. اس نے بڑا جگ بڑا بھرا اور پی گیا. اب ایک کام اس نے کر لیا، ارادہ نہیں تھا، غلطی ہو گئی، کام ہو گیا، ارادہ نہیں تھا. ایسی غلطی کو کہیں گے نسیان. اور دوسری اخطانا، دوسری غلطی اس کو کہتے ہیں خطا، کہ فعل بھی یاد ہے اور روزہ بھی یاد ہے لیکن بے بس، پتہ ہے کہ رمضان ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، لیکن اتنی پیاس لگی کہ آدمی یا اللہ بس اب نہیں رہا جاتا، اس نے لیا پانی اور پی لیا. روزہ ہے یہ بھی اس کو پتہ ہے اور میں کیا کر رہا ہوں یہ بھی پتہ ہے، لیکن ایسا بے بس ہو گیا، ایسا بے بس ہو گیا کہ اس نے وہ کام کر لیا. اب کیا اس کا کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نسیان جو ہے فی الدنیا والآخرہ، اس کی نہ دنیا میں پکڑ ہے نہ آخرت میں پکڑ ہے. اور خطا جو ہو گئی اس میں دنیا میں تو تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ سزا دے گا، آخرت میں کوئی پکڑ نہیں. خطا جو ہو گئی نا، خطا آخرت میں پکڑ نہیں ہے اور دنیا میں. اب ایک ہے عمد، جان بوجھ کے کرنا. مثال کے طور پہ رمضان میں یہ حکم ہے
کہ کلی عام دنوں میں تو یہ کلی کرے تو اچھی طرح کرے کر کے تاکہ گلا والا پورا صاف ہو. رمضان میں روزے میں حکم یہ ہے کہ منہ میں پانی جائے منہ میں لے اور کلی کر دے, پھینک دے. ٹھیک ہے. اب بیٹھا ہوا ہے ٹوٹیوں کے اوپر منہ کے اندر پانی چلا رہا ہے, پتہ بھی ہے رمضان ہے اور پتہ بھی ہے روزہ ہے, اب پانی منہ کے اندر چلا. رمضان میں اس کو سارے اپنے اندر کے جتنا منہ جو ہے نا گل وہ روزے میں ہی صاف کرے گا, جبکہ سب پتہ ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے اور حکم بھی یہ ہے, اور ذرا سا پانی گلے میں لگا تو روزہ ستیہ ناش ہو جائے گا. اب جو بیٹھ کے وہاں پر غو غو کر رہا ہے, سمجھ لو اب اس کا اگر گلے میں پانی گیا اس کے اوپر پکڑ ہے. پہلے تو تم جو ہے نا 60 لگاتار روزے رکھو. جب منع کیا گیا تھا یہ کام نہیں کرو, تو گلے کی منجھائی 11 مہینے نہیں ہوتی, رمضان میں غو 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 کر رہا. بات سمجھنے والی ہے. نسیان, خطا اور عمد. اللہ فرماتے ہیں اب دعا یہ مانگا کرو, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, اے ہمارے رب تو ہماری پکڑ نہ فرما اگر ہم بھول جائیں یا ہم چوک جائیں. ربنا ولا تحمل علینا اسرا, اے ہمارے رب, ربنا ہمارے رب, ولا تحمل علینا اسرا, تو ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈال, کما حملتہ, جس طرح تو نے بوجھ ڈالا, علی الذین, ان لوگوں پر, من قبلنا, جو ہم سے پہلے تھے, جو ہم سے پہلے امتیں گزر چکی ہیں ان پہ جو تو نے, کیا ان پہ بوجھ تھا؟ اگر نجاست لگ جائے تو یہ جگہ کاٹو. دل میں خیال آئے برا, اس کے اوپر بھی گناہ تھا, اس کے اوپر بھی ان کو ان کا گناہ لکھا جاتا تھا, تو ان کے اوپر بڑا بوجھ تھا. تو اللہ نے امت محمدیہ پہ بڑے بوجھ آسان کر دیا. اللہ فرماتے ہیں اب یہ دعا مانگو, ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا, اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈال جس طرح تو نے بوجھ ڈالا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں. ربنا, اے ہمارے رب, ولا تحملنا, اور ہم سے نہ اٹھوا, ما لا طاقت لنا بھی, وہ بوجھ جس کو ہم اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. بڑی جامع دعا ہے, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی, اے ہمارے رب تو ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کو اٹھانے کی ہم طاقت ہی نہیں رکھتے. ہر قسم کی ایسی روحانی اور جسمانی امراض سے یا باری تعالی ہم سب کو محفوظ فرما. روزی اور روزگار اور جاب, اس کے اندر یا باری تعالی استحکام اور مضبوطی عطا فرما. یہ ہیں دعائیں. پھر آگے واعف عنا, 3 لفظ یہاں استعمال ہوئے, اب ان 3 کو بڑے اہم طریقے سے سمجھنا ہے. واعف عنا, ہمارے ساتھ عفو کا معاملہ فرما دے, یعنی ہمیں معاف فرما دے. واغفر لنا, اور ہماری مغفرت فرما دے. ورحمنا, اور ہم پہ رحم فرما دے. یہ گناہگار کی دعا ہے. کیا؟ واعف عنا, واغفر لنا, ورحمنا. واعف عنا, ہمارے اوپر عفو فرما دے, یعنی ہماری معافی فرما دے, ہمیں معاف فرما دے, کرم فرما دے ہمارے اوپر. واغفر لنا, ہماری مغفرت فرما دے. ورحمنا, ہم پر رحم فرما دے. اب اس 3 لفظ کو سمجھ لیں. کسی جگہ پہ یہاں پر کوئی نجاست یا گندگی لگی ہوئی ہے, مثال کے طور پہ آپ نے وہ گند ہٹا دی, صاف کر دی, اس کو تو کہا جائے گا عفو, ایک مرحلہ. ٹھیک ہے. گندگی کوئی پڑی ہوئی تھی, گندی چیز اچھی جگہ پہ, اس گند کو آپ نے صاف کر دیا, اٹھا کے گاربیج میں پھینک دیا, وہ یہ ہے عفو. ایک کام آپ نے کیا. اور دوسرا کام آپ نے کیا کیا؟ صابن لا کے یا ڈٹرجنٹ لا کے, یا وہ جو جس کے اندر وہ جھاگ پیدا ہوتے ہیں وہ لا کے اس سے آپ نے اچھی طرح اور صاف کر دیا. یہ ہے مغفرت, غفر, دوسرا مرحلہ. تیسرا, آپ نے کوئی خوشبودار اسپرے لا کے اس کے اوپر اسپرے بھی کر دیا, اب اس جگہ سے خوشبو آنے لگی, یہ ہو گیا رحم. سمجھ بات آ گئی؟ واعف عنا واغفر لنا ورحمنا. انسان مجرم تھا, اس نے جرم کیا, گناہ کیا, اللہ نے اس کو پہلے معاف کر دیا,
پھر مغفرت فرما دی، پھر اس پہ رحم فرما دیا. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اس کی نجاست صاف کر دی، پھر اس کو صابن سے ڈٹرجنٹ سے دھو دیا، اور پھر مزید کرم رحم کا یہ فرمایا کہ اس کے اوپر خوشبو چھڑک دی، رحم بھی اس کے اوپر فرما دی. یہ ہے تھی انت مولانا. ہائے ہائے ہائے، انت مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں. یاد رکھیں مولا کا لفظ عربی میں 73 معنی میں استعمال ہوتا ہے. 73 ڈفرنٹ میننگز آف مولا. جب اللہ کے لیے آئے گا لفظ مولا تو یہ آقا کے معنی میں آئے گا. انت مولانا، آپ ہی ہمارے آقا ہیں. اور جب کسی انسان کے لیے آئے گا تو دوست کے معنی میں آئے گا. من کنت مولاہ فعلی مولا. حضور نے فرمایا حضرت علی کے لیے من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا دوست علی بھی اس کا دوست. من کنت مولاہ فعلی مولا. تفصیلی حدیث انشاءاللہ کسی مناسب موقع پہ نا من کنت مولا حضرت علی کی فضیلت کے ضمن میں اس حدیث کو بھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سب کو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سارے صحابہ اہل بیت کی محبت عطا فرمائے. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہماری کافر لوگوں کے اوپر مدد فرمائی. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ سورہ بقرہ ختم ہو گئی اللہ کے فضل و کرم سے. اگلے ہفتے اللہ توفیق اور اس کی اللہ کی مدد سے انشاءاللہ سورہ آل عمران